السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام آپ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ فضل فراہم رکھے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس نیو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ویڈیوز ہماری پبلک ہو چکی ہیں۔ کم از کم ایک بار ضرور ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے اگر آپ یہ ویڈیو کسی اور ذرائع سے دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو۔ ناظرین کرام، جب کوئی بندہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا، معاملات اس کے ماشاءاللہ سے بہترین ہو، تو جو تیسرا بندہ ہے وہ دیکھنے والا ہے، اس کا ہاضمہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ چیز ہے کہ میاں بیوی ہوں، جب ان کی بھی خوشی اور ان کا رہن سہن اچھا ہو تو تیسرا بندہ ان کو جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ وہ جدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب میاں بیوی کا آپس میں ایک بھروسہ، اعتماد، یقین ایک دوسرے کے ساتھ پختہ ہوتا ہے تو وہ جدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر دو دوست ہیں، ان کا تعلق، ان کی دوستی، ان کی محبت آپس کے اندر اتنی پائیدار ہوتی ہے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کی بات کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے کہ بھی جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کسی بھی صورت میں وہ دوست جدا نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ کوئی بھی کاروباری پارٹنر ہو، وہ بھی آپس میں کبھی کسی صورت میں بھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جب ان کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوں، جب ان کے درمیان کچھ شک و شبہات پیدا ہوں، جب ان کے درمیان کچھ ذہن کے اندر خلش پیدا ہو، اور وہ تھرڈ پارٹی اس میں ضرور اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو میاں بیوی ہیں یہ اتنی خوشگوار زندگی کیوں گزار رہے ہیں، ساری تو گھر بڑھتی نہیں۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دو میاں بیوی ہیں، وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ جب ان کی زندگی کو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ان سے متاثر ہو کر جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور حسد میں اتر آتے ہیں، اور پھر وہ کیا کام کرتے ہیں، ہر وہ سٹیپ، ہر وہ قدم وہ اٹھانے سے باز نہیں آتے جو ان کو جدا کرنے کے لیے کارآمد نہ ہو۔ گویا کہ وہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اور یہاں تک آ کر ہو جاتے ہیں کہ جب تک ان کو جدا نہ کر لیں وہ چین سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ان کو اس میں جدا کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ان کو فائدہ تو کوئی نہیں ہونے والا ہوتا، لیکن وہ صرف اپنی ہوس، اپنا حسد مٹا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کرتے کیا ہے، وہ جب اپنے گھر میں ان کی بنتی نہیں ہے، اپنے دوستوں میں ان کا اعتماد نہیں ہے، اپنی محبت میں ان کی ایک کانفیڈنس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے، دوست احباب کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے ان کے دلوں میں شک کا مادہ، شک کا بیج ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس شک کا بیج کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، دوست آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کاروباری پارٹنر ہے وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بنیادی بات کیا ہوتی ہے، وہ شک کا بیج ہوتا ہے جو تھرڈ پارٹی نے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بٹھا دیا ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی دونوں طریقوں کے ساتھ شوہر کو اسی انداز میں کہا جائے گا کہ بھئی تیری بیوی ایسی ویسی، اور بیوی کو اس انداز میں کہا جائے گا کہ تیرا شوہر جو ہے وہ تو اس سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے، حالانکہ اس کے چکر باہر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ایک کلیئر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لڑکی جو ہوگی ہائر کریں گے اس میں، کہ جس کے میسیجز بھی وہ اس کے شوہر کو کروائیں گے، تاکہ اس کی بیوی کے دل میں جو ہم نے شک کا بیج بویا ہے اب اس بیج کو پانی بھی لگ جائے۔ تو وہ چونکہ جب وہ لڑکی انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے تاکہ ان کو جدا کیا جائے، بیوی کے دل میں انہوں نے پہلے سے شک کا بیج ڈالا ہوا ہے، اور ادھر دوسری لڑکی سے وہ اس کو میسیجز کروا رہے ہیں، بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی شوہر تجھے تیری بات بتائے گا نہیں، اس لیے کہ اس کا چکر اور لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ تو جب وہ لڑکی دوبارہ میسج کرے گی، کال کرے گی، بار بار کالیں کرے گی، اس کا تو کوئی واسطہ ہوگا نہیں۔ جب شوہر سے وہ بیوی پوچھے گی بھی کون ہے، تو وہ کہے گا کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ شوہر بتانا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا بھئی یار یہ ایک فضول سی حرکت جو کوئی کر رہا ہے بھئی جانے دو اس کو، لیکن اس کے پس پردہ جو کوئی فضول حرکت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا
کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، بیوی کے دل میں ایک شک کا بیج بو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس لڑکی کے ذریعے رانگ نمبر کے ذریعے وہ اس بیج کو پانی بھی ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ ان دونوں کا تعلق جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو جائے۔ اس لیے اگر کبھی کسی موقع کے اوپر بھی کوئی بات آ جاتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو واضح طور پر بتا دے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو بھی واضح طور پر بتا دے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح اگر دوست چل رہے ہیں، دو دوست ہیں، پارٹنر ہیں، معاملات ہیں، ان کو بھی معاملے سے ہر وقت ایک دوسرے کو، کیونکہ جب دوست ہیں تو پھر ایک دوسرے سے چھپانا کیا ہے، اس لیے اپنے ایک اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے، تادر سلامت رکھنے کے لیے، پھر ان کے ساتھ جو غلط فہمیاں ایک دوسرے سے پھیل رہی ہوں بر وقت اس کی تلافی کر دینی چاہیے، ان معاملات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یار چھوٹی چھوٹی باتیں کیا بات بندہ ڈسکس کرے ہر مرتبہ، کیا مطلب یار اس کو چھوڑیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں بہت بڑے تعلق کو خراب کر جاتی ہیں، جو ہم اپنے اندر، ہم تو ان باتوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، لیکن جو ہمارا مخالف ہے وہ ان کو بڑھا چڑھا کر ساز باغ دکھا کر ہم سے ہمارے پیاروں کو جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر چھوٹی موٹی بات آ رہی ہوتی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے میرا جو دوست پوچھ رہا ہے، ممکن ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کے اوپر محنت کر رہی ہے، تو آپ ان کو اس بارے میں مکمل طور پر واضح کر دیجئے تاکہ تعلق، محبت، دوستی، الفت جو ہے وہ برقرار اور قائم رہے۔ اور دوستی کو، تعلق کو توڑنے میں جو سب سے بڑا کردار ادا ہوتا ہے وہ شک کا بیج ہے۔ اس لیے شک کا بیج اپنے اندر نہ آنے دیجیے، اپنے آپ کو باہر کی طرح اندر بھی کلیئر، نیٹ کلین، صاف ستھرا رکھیں تاکہ آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کے اوپر رشک کرے، آپ کے اوپر افسوس نہ کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے۔ ملاقات کرتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔